آپ دوسرے بہت سارے طریقے لوگوں نے نکالے ہیں، لیکن ایک جو ہم نے کیا ہے اور اس کو آرمی کے لوگوں نے بھی شائع کیا، انگریزوں نے آرمی نے شائع کیا ہے اور ان کو بہت عام ہے. یہ تفصیل جو اس وقت میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بھی آرمی نے شائع میرا شائع کا سر یہ آرمی نے 45 کا شائع کر دی اور جوانوں نے تفصیل کر دی، اس میں آفیسر نے تفصیل کی. یہ میری تفصیل ہے ادوار ہوا. جو کتاب میں آپ کو پڑھنے کو کہہ رہا ہوں ایک وہ یہ ہے، یہ اس سے مختصر تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، اس سے آسان نہیں ملے گی. اس میں کوئی علمی بحث، کوئی اس میں وہ جو قواعد کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عبد المنظر ہی نہیں. جو بات ہوتا کوئی بات اس میں آپ یہ جو بہت ٹیکنیکل چیز ہے اور ان لوگوں کو جن کے پاس وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی خواہش قرآن سمجھنے کی ہے، ان کو یہاں سے سہارا مل جائے گا. میں نے کوئی عام موضوع چھوڑا نہیں ہے لیکن کسی پھر یہ بحث کو چھیڑا نہیں ہے. یہ جو تفصیلی بات کر سکتا اور آج بہت صاحب کہیں مطلب میں کیا ہوں یہ لے آئے ہیں صبح کے 1.5 سال سے دن میں رکھی تھی آج 1.5 سال کے بعد میرے شوق لایا ہے تو یہ بات لے کے آ گیا، آپ میں مل جائیں گی یہ وہاں ساری لوگ آگے لے گئی اور خان یہ ریال کر کے آپ کو لے رہیں گے. لیکن 30% دین سے لے رہے ہیں. دوسری کتاب جو میں چاہوں گا کہ میرے بس میں ہو میں آپ سب آپ کو کہیں دے دوں، وہ ہے قرآن آسان. اس میں 2 چیزیں ہیں لیکن 3 چیزیں وہ جو آپ سمجھ لی جاتی ہے. یہ جو رمضان کے باقی دن رہ گئے ہیں نا، اگر آپ نے قرآن آسان پڑھ لی تو میں آپ کو عید مبارک دیتا ہوں. سب کی عید کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. وہ عید جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میری علو شان کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری رحمت اور میری مغفرت کی قسم، میں نے دل کو معاف کر دیا. یہ ہوتی ہے عید. اس عید کی نام کو اشارہ دیتا ہوں. اگر آپ یہ بیریئر کراس کر لیتے ہیں، بیریئر کیا ہے جناب؟ ہم نے کیا یہ ہے کہ قرآن مجید کے 80,000 لفظوں میں سے 270 لفظ کریے ہیں. ان 270 لفظ آپ کے سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے 70% ہو گئے غریب وقت کر جاتے ہیں. لیکن ان 70 لفظوں کو میں نے الفاظ کو رٹوانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ لینگویج جو ہے وہ الفاظ کا نام نہیں ہوتی، لینگویج فکر اور سینٹینس کا نام ہوتی ہے. ہم نے مادن تمہارے مدرسے سے سیکھی کہ ہم جملے سینٹینس سنتے رہے جو جملے ہم نے زیادہ تعداد میں سنے ان کا مفہوم بھی متعین ہو گیا، وہ ہماری میموری میں حافظے میں اسٹور بھی ہو گئے، اور جب 300-400 جملے حافظے میں اسٹور ہو گئے ہماری مادری زبان کر گئی. یہ ہے سارا میکینزم. اس میکینزم کو ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں. 270 الفاظ کے لیے میں نے قرآن مجید کی کلی آیتیں استعمال کی. ہر لفظ کے لیے 7-8 آیتیں ہم نے دیکھی ہیں. آج تک چھوٹی آدمی شکل تقریباً 17-18 آیتوں میں آپ کو 270 لفظ سمجھ میں آ جائیں گے. 17-18 رسول کی آدمی آپ کر لیتے ہیں، ہر آیت کے لیے ہر لفظ کے لیے 7-8 آیت. تو یہ 270 لفظ اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو آپ 70% ہو کے میری توجہ. احتیاط میں نے یہ کیا کہ گرامر کے چکر میں، نام سر کے چکر میں آپ میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن بہت ہو جائے. میں نے 20 سبق گرامر کے، نام سر کے اتنے آسان لکھ دیے ہیں کہ وہ آپ بغیر ٹیچر کی مدد لیے گھر میں پہنچ سکتے ہیں. اب اگر آپ 2 سبق گرامر کے روزانہ پڑھ لیں، 27 لفظ آپ عربی کے یاد کر لیں، 10 دن سے کورس بنتا ہے. اور 10 دن کے بعد یہ کور کرنے کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ آپ کہیں سے قرآن کھول کے پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. والد آپ کی حافظ صاحب کی تراویح میں تلاوت سنیں گے آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آئے. اور اس کے بعد تھوڑا سا تعارف ہم صراط المستقیم فاؤنڈیشن کر رہا ہے.
بات یہ ہے، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کا علم پھیلانے کا ہے۔ ایک بات میں پوری بلندی آپ سے کہہ دوں، ہم اس وقت بھی ایک بہت بڑی لعنت کا شکار ہیں، اور وہ لعنت ریموٹ کنٹرول ہے، اور اس لعنت سے آپ اس وقت تک نجات نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ میں ایک عام بیداری کی کیفیت، عام آگہی کی کیفیت، شعور کی کیفیت معصوم کے اندر نہیں آ جائے گی۔ تو ایسے ادارے ہوں جو کہ ان مسائل پہ جن پہ آگہی کی ضرورت ہے، بیداری اور شعور کی ضرورت ہے، وہ آگہی لوگوں میں پیدا کریں، ان لوگوں کی ٹریننگ کریں جن کی تقریروں سے، خطبوں سے فساد پھیل رہا ہے۔ وہ لوگ تو ہمیں جمع کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو ہمیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں، باندھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان حضرات کو اکٹھا کر کے ان کی کچھ خدمت کر کے، خاص طور پہ وہ حضرات جو مدارس سے فارغ التحصیل ہیں اور بہت ذہین اور باصلاحیت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ ان کے دماغوں سے یہ قواعد کا زہر نکل جائے، اور دین کے ساتھ جو دنیا کے اہم علوم ہیں وہ ہم ان کو پہنچا سکے۔ دوسری طرف سے وہ ذہین طالب علم جنہوں نے گریجویشن کیا، ایم اے کیا، لیکن دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا فورم دو کہ ہم ان کو دین کا مطالعہ کرا سکیں، قرآن و سنت کی ان کو تعلیم دے سکیں۔ اسی لیے ہمیں ادارہ قائم کر دیا ہے، اور آج یہ آتا ہے، آج یہ ہمارا 8واں اجلاس تھا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے قرآن مجید اور سنت سے متعلق بہت اہم موضوعات کو گفتگو کی ہیں، اور یہ دوسرا چل رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم یہ چاہنا کہ یہ آپ اس میں باقاعدہ آپ حصہ لیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہم چاروں حضرات جس کے ٹرسٹی بیٹھے ہیں انتخاب سے، اور بھی حضرات ہیں اس وقت یہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ساری شرارت دنیا ہوگا۔ مجھے باقاعدہ جیسے کوئی کسی کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے، میں اور حضرات مری صاحب کے گھر سے نکل رہا تھا ایک تقریر کے بعد، انہوں نے باقاعدہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے، ہمارے بزرگ ہیں ہمارے نیچے گر رہے ہیں، باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ کہ آپ کیا کریں، تقریر کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی اس کو کسی طرح سے آرگنائز کرو، اس کا کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ آگے یہ کام چلے، کوئی میکنزم پڑھے۔ اب دیکھیں حکیم صحیح کا روح اشارے بہت چھوٹے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، میں بہت لوگوں سے متاثر ہوا، مجھے بہت متاثر تھا، ان کے باقاعدہ مقیم بھی رہا، اور ان کے ساتھ میں انصاف سازی میں یونیورسٹی بنا، ان کے ساتھ میں ساتھ ساتھ چلا، انہوں نے میکنزم بنا دیا۔ اب ان کی وفات کے بعد وہ کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک میکنزم بن جائے دین کی تربیت کا، آخری شعور پھیلانے کا، جو ہمارے عام ترین مسائل ہیں ان مسائل میں لوگوں تک، اور ذہین لوگوں تک، ایسے لوگ تو کیا آگے بات کرنے والے ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، ان تک بات پہنچا دیں گے تاکہ یہ ہم نے اپنا ہاتھ ادا کر دیا، میں یہ ذمہ داری میں تمہیں منتقل کر رہے ہیں، کیا چاہو کرنا ہے۔ اس طرح کا ایک ادارہ ہم نے قائم کیا ہے، سرات مستقیم فاؤنڈیشن، اور میں جناب افضال ملک صاحب کا بہت ممنون ہوں، اور میں دل سے میری سچی بات میں دعائیں نکلتی ہیں۔ انہوں نے بہت ہی جگہ پہ کیرتن ہے، اور بے شدہ دام بھی آپ جانتے پاگی تو بیٹا کے خیالات وہ تک چلے جاتے ہیں۔ کیرتن میں انہوں نے غالباً 3 کرا دیا، 4 کرا، 4 قرآن زندگی انہوں نے وہ وقف کر دی ہے اس سرات مستقیم فاؤنڈیشن کے لیے، تو ہم مرکز بنا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہیں پہ ہم لیٹسٹ ٹیکنیک کے ساتھ سائنٹیفک انداز میں یہ جو کام میں نے بتایا ہے، قرآن کی دعوت کا، سیرت کی دعوت کا، دین کی دعوت کا، ڈاکٹر صاحب کو پکڑنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے ہم نے یہ ادارہ شروع کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو ٹیم بنے جو کہ صحیح درجہ
لوگوں تک پہنچا سکے، جو صحیح اسلام ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے اور لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ادارہ آگے بڑھے۔ یہ ادارہ اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ ہر ایک کا تعاون نہ ہو۔ یہ دو چار افراد مل کر کچھ نہیں کر سکتے، اس میں سب کے تعاون کی ضرورت ہے، اور مالی تعاون خاص طور پر بہت ضروری ہے، اس لیے ہم اس سے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پلان وغیرہ بن رہی ہیں، آخری دن کو دیا ہوا ہے ہمیں۔ صدر صاحب کو جیسا اچھی نظر آپ کو بتایا گیا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ایک قسم بنیاد آپ کر رکھیں جلدی ایک بار میں دو بار میں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ادارہ آگے بڑھیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، میری درخواست آپ یہ ہوگی کہ اگر آپ دے سکتے ہیں تعاون کر سکتے ہیں ہماری طور کے اوپر، آپ تشریف ڈالنے، یہ ہماری اوپر خوشی کی چیز ہے کہ آپ لیتے ہیں تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ اپنی بات ہوتی ہے، لیکن میری آپ کی درخواست یہ ہے کہ آپ کے دوسرے دو احباب اگر ہماری مدد کر سکتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ باقی یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری کوشش ہے کہ ادارہ خاص ہو جائے، ہم ڈاکٹر صاحب کو بجائے لاہور میں رہنے کراچی بھیج جائیں تاکہ وہ سکر ہمارے ساتھ رہیں اور ہم اسے مختلف رکاوٹ کا پیسہ لے سکتے ہیں۔ بتا دیجیے زکات کے بارے میں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ زکات کے پیسے اس کام کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تو مطلب میں لائی جا سکتی ہے، پہلے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ ہماری ہفتہ ہفتائی ہوتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ملتے ہیں۔ باقی خاص طور پہ میں ہمیشہ خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ کہ وہ ہمارے ایک خاندان کی جڑ ہے، ان سے آئندہ رشتے بنتی ہے، لہٰذا بہت پورے سے خواتین دلچسپی لیتے ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ممنون ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کا خاص طور پہ اس لیے کہ آپ معلوم رمضان کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب بہت مطلوب ہوتے ہیں، ان کے ٹی وی لاہور پہ اسلام آباد کے برابر مقرر ہوتے رہتے ہیں، آگے والے بھی ان کو دیکھتے ہیں، دوسرے ادارے بھی دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب آتے ہیں خاص طور پہ ہماری نشستوں کے لیے۔ میں ڈاکٹر صاحب بہت ممنون مشکور بہت شکریہ۔ جی ہاں، یہ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے اندر جو بزرگان کی 8 مقدار بیان کی گئی ہیں، ہیلز اور اکاؤنٹس، ان الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم، یہ ان میں ایک جو ہے وہ فی سبیل اللہ کے لیے ہے اور دعوت و جہاد کے لیے ہے۔ تو دعوت، تبلیغ اور جہاد کے لیے جو ایک مند ہے، اس کے تحت یہ رقم جو ہے دعوت دین اور تبلیغ اور جہاد کے لیے وہ زکات میں دی جا سکتی ہے۔ اور جو تو اس میں بلا اختلاف، اس میں علماء کے اختلاف نہیں، بلا اختلاف اور بلا کسی شک و شبہ کی آپ زکات کی دونوں پیسے افطار کا وقت چاہتا ہے، میری آپ سے فتح گزارش ہے کہ افطار کر کے آپ یہاں پر تشریف لائیے گا، اس سے پہلے باہر افطار کا نام تشریف لائیے سالوں سے پہلے افطار آئیے صاحب۔